وضو، رکوع، سجود اور نماز کے اوقات کا خیال رکھ کر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ یہ جو بات کی گئی ہے نا نماز کے اوقات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے ہی نماز فرض ہوئی ہے فوراً اس کو ادا کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز اول وقت میں ادا کی جاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت اس نماز کے جو بعد میں ادا کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نماز کے اندر تاخیر نہ کی جائے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا ہے اسے چاہیے کہ فی الفور اولین فرصت میں نماز ادا کرے۔ اس کے بعد رمضان کے روزے رکھیں۔ اگر صاحب استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے بنیادی ضروریات سے ہٹ کر اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ بیت اللہ شریف جا بھی سکتا ہے، واپس آ بھی سکتا ہے اور سفری اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سفر کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوران سفر کھانا پینا، رہائش کا انتظام، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اگر بنیادی ضروریات سے ہٹ کر، بنیادی ضروریات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو وہ ساری کی ساری چیزیں مہیا کر کے، فراہم کر کے، تو پھر وہ بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرے، اپنے نفس کی پاکیزگی کا سامان کرے اور امانت ادا کرے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بندہ جو ہے یہ خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مال جو ہے یہ بہت بڑا حرص ہے، ہوس ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے یہ بندے کو مال کی ہوس سے محفوظ رکھتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے یہ بندے کو سخی بناتی ہے، اور بخیلی جو ہے اس کو تو دین اسلام کے اندر پسند نہیں کیا جاتا۔ بخیل آدمی جو ہے اس کو دین اسلام کے اندر پسند نہیں کیا جاتا۔ سخی آدمی جو ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے، اس کے کام کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اور امانت ادا کرے، یعنی خیانت نہ کرے۔ اب امانت کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں، جو آدمی اس کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے، مثال کے طور پر پیسے ہی رکھے ہیں، جتنے رکھے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان پیسوں کو دوسرے پیسوں کے ساتھ تبدیل بھی نہ کرے۔ امانت تو یہی ہے نا۔ بسا اوقات کسی کو 5,000 روپے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کھلے پڑے ہوئے ہیں، چلیں انہیں میں سے۔ اس چیز میں بھی ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسی چیز ہے ویسی کی ویسی واپس لوٹانا یہ بندے کے صاحب ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہے۔ لیکن اگر بندہ ان تمام چیزوں پہ عمل نہیں کرتا تو ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ایمان جو ہے اس میں خرابی ہے، دیکھا جائے خرابی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے بندہ ایمان کی دولت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ بندہ ایمان کی دولت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ بات یاد رکھیں، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی ہے۔ سب سے بڑی دولت اس کائنات کے اندر، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ کتنا عزیز ہے۔ ایمان کتنا عزیز ہے۔ ایمان کے عزیز ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی
ہم آپ کی ذات پر ایمان لائیں گے، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھیں ایمان کی قیمت دیکھیں۔ جی حضرت صاحب، ہلو، تو کہتے ہیں کہ جی آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ہم آپ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کی قدر دیکھیے اور قیمت دیکھیے۔ ہاں جی، کر رہے تھے کہ لوگوں کا مطالبہ ہے جی چاند کے 2 ٹکڑے کروائے ہیں نا جی ایمان کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ درختوں سے کلمہ پڑھوا دیں، پڑھوایا ہے، کس کے لیے؟ ایمان کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان زیادہ قدر و قیمت والا ہے۔ سورج الٹے پاؤں لوٹایا ہے، کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا ہے، تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ایمان۔ اگلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اقام الصلاة وآتى الزکاة وحج البیت وصام رمضان وقر الضیف دخل الجنہ، رواہ الطبرانی والبیہقی۔ اچھا، یاد رکھیں کہ یہ جو ہم احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں یہ اسلام کے بارے میں، ہر حدیث کا تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ، یعنی کوئی ایسی حدیث پاک نہیں ہے کہ جس کے اندر ایمان اور اسلام کا ذکر نہ ہو۔ اب پچھلی حدیث پاک میں بیان کیا گیا نا کہ جو بندہ 5 ایسے کام کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب ہر عمل جو ہے وہ اسلام کی ایک علامت ہے اور اسلام کی ایک نشانی ہے۔ اس حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، بیت اللہ کا حج کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھا، غور طلب بات یہ ہے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہوں گے نا، اسلام والے ہی داخل ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام اعمال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اسلام کے ساتھ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور مہمان نوازی کرنا، یہ تمام کے تمام اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی بدولت بندہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نماز ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر 2 طرح کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، 2 طرح کے، ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ مہمان نوازی جو ہے یہ بہت بڑا شرف ہے۔ مہمان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مہمان تو رب کی رحمت ہے۔ مہمان جس گھر میں آتا ہے اپنے رزق کے ساتھ ساتھ صاحب خانہ کا رزق بھی ساتھ لے کر آتا ہے، اور جس گھر میں مہمان آتا ہے اللہ رب العالمین اس گھر سے آفات بلیات کو دور فرماتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے رحمت الہیہ جو ہے اس کے حصول کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ بندے کو مہمان نوازی کرتے رہنا چاہیے، اپنے عزیزوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو گھر دعوت پہ بلائے، دوست احباب کو بلائے، ہمسایوں کو بلائے۔ نہیں بلا سکتا جو گھر کے اندر کھانا پکاتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دیا ہے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اگر سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کر دیا کرو، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کو بھی دیا کرو۔
چلیں یہ 2 حدیثیں آپ نے یاد کرنی ہیں.